بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سمینہ ہے۔ میری 3 بہنیں اور ایک بھائی ہے۔ میری شادی اجنبی لوگوں میں ہوئی۔ چونکہ میں شہر سے آئی تھی، میری ساری زندگی شہر میں گزری تھی۔ مجھے گاؤں میں جانا پسند نہیں تھا، نہ ہی کبھی گئی تھی۔ اس لیے گاؤں میں رہنا میرے لیے کسی آزمائش سے کم نہ تھا۔ اسی لیے پہل میرے لیے کافی مشکل ہوا تھا۔ اوپر سے اجنبی لوگ، مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ مگر پھر اپنے سسرال والوں کی محبت سے بہت جلد ان سب کے ساتھ گھل مل گئی، اور ان سب میں زیادہ محبت مجھ سے میری ساس کرتی تھیں، جو ہر قدم پر میرے ہر کام کو اور مجھے سراہتی تھیں۔ مجھے ان سے بہت محبت ہو گئی تھی اور ہم سب بہت خوش رہنے لگے۔ میری شادی کے کچھ ہی عرصے کے بعد جب میرے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تو سب کو بہت خوشی ہوئی، بہت بڑی خوشی کی گئی۔ میرا بیٹا چونکہ خاندان کا پہلا وارث تھا تو اس لیے ہر چیز کا اہتمام کیا گیا۔ میرے شوہر حد درجہ خوش تھے، مگر یہ خوشی زیادہ عرصہ نہ رہی۔ مجھے اچانک ہی وہ خبر ملی ایک دن کہ جو میرے لیے قیامت تھی۔ میں لڑکھڑانے لگی تھی، آنسو روانی سے بہنے لگے۔ دل یہ بات ماننے کو انکاری تھا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا دل بار بار یہی کہہ رہا تھا۔ بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کی زد میں بہت لوگ آئے تھے، اور اس ایکسیڈنٹ میں میرے شوہر کی موت ہو گئی۔ ان کی موت مجھ پر قیامت کی طرح تھی۔ ہم سفر کا ساتھ چھوڑ دینا، اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے، تو انسان دکھ سے نہیں نکل پاتا۔ میرے لیے اس دکھ سے نکلنا مشکل تھا۔ میں ہر وقت روتی رہتی، مجھے اپنے بیٹے کی بھی خبر نہیں تھی۔ کمرے میں گم ان کی یادوں کے سحر میں رہتی۔ میرے سسرال میں میری ساس، سسر، دیور اور ایک نند تھی۔ دیور شادی شدہ تھا، نند کی شادی ہونے میں کچھ وقت تھا۔ میری نند مجھے ہر وقت سمجھاتی رہتی، مگر مجھے کچھ سمجھ نہ آتا۔ میں تو یہ ماننے کو تیار ہی نہ تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ مان ہی گئی۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ یوں رونے دھونے سے وہ واپس تھوڑی نہ آ سکتا ہے۔ اس طرح رو کر خود کو ہلکان کر کے تم خود کو ہی تکلیف دے رہی ہو بیٹے۔ اپنے بچے کا سوچا ہے؟ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو اس کا کیا ہوگا؟ میری ساس میرے پاس بیٹھی مجھے سمجھا رہی تھی، اور سمجھ تب آئی جب آدھی رات کو میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میری لاپرواہی کی وجہ سے وہ بیمار ہو گیا تھا۔ میں خود کو بہت برا بھلا کہنے لگی۔ یہاں بھی میری ساس ہی میرے کام آئی، اور پھر 3 دن تک وہ ٹھیک ہو گیا، اور پھر میں نے اس کے بعد خود کو سنبھال لیا۔ اس مشکل سے نکلنا آسان نہیں تھا، مگر یہاں بھی سسرال والوں کی محبت ہی کام آئی۔ سسرال والوں کی محبت ہی تھی جس کی وجہ سے میں جلد ہی اس صدمے سے نکل آئی۔ مجھے اپنے بیٹے کے لیے جینا تھا۔ میں نے شہر جانے کا فیصلہ کیا۔ میرے بھائی مجھے لینے آ گئے، مگر میرے سسرال والے کسی صورت نہیں مان رہے تھے۔ وہ مجھے اور اپنے خون کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر وہاں رہنا میرے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے کئی دفعہ انہیں سمجھایا کہ میں ان سے رشتہ نہیں توڑ رہی ہوں، ان سے ملنے آتی رہوں گی، لیکن وہ نہ سمجھے۔ میں نے بھائی سے کہا کہ وہ انہیں سمجھائے، اور پھر بھائی کے سمجھانے پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مان گئے اور مجھے رخصت کر دیا۔ اس کے بعد میں گاؤں بھی جاتی رہتی اور شہر میں رہ کر کام بھی کرتی۔ اسی طرح زندگی کی گاڑی چل رہی تھی۔ وقت گزر رہا تھا۔ میرا بیٹا جوان ہو گیا، تعلیم مکمل کر کے وہ اب اچھی پوسٹ پر تھا۔ میں تو انتہا کی خوشی محسوس کر رہی تھی۔ میری محنت رائگاں نہیں گئی تھی۔ میں اسی بات پر فخر کرتی، وہ میرا فرما بردار ہے۔ میری کوئی بات وہ رد نہ کرتا، ہر بات کو حکم کی طرح پورا کرتا۔ ایک دن کھانا کھاتے ہوئے میں نے سعد سے کہا، سعد بیٹا، میں چاہتی ہوں کہ تم شادی کر لو۔ میں نے کھانا کھاتے ہوئے اسے مخاطب کیا تو وہ کھانا چھوڑ کر میرے ہاتھ پکڑ کر بولا، میری پیاری امی جان، میری پرورش تو آپ نے کی ہے۔ آپ نے ساری زندگی مجھے، میرے مستقبل کو سنوارنے کے لیے محنت کی ہے، تو اس لیے آپ ہی یہ فیصلہ بھی کریں گی۔ مجھے خوشی ہوگی اگر میری ہم سفر میری ماں کی پسند کی ہو تو۔ سعد نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر بیٹا تمہاری بھی تو کوئی خواہش ہوگی۔ میں نے کہا تو وہ ہنسنے لگا۔ امی جان، میری سب سے بڑی خواہش آپ کی خوشی ہے، اس لیے جو فیصلہ کرنا ہے، جسے اپنی بہو بنانا ہے، وہ آپ خود دیکھ لیں۔ اور ویسے بھی مجھے ان سب کا زیادہ نہیں پتا کہ کون کیسا ہے۔ آپ نے مجھ سے زیادہ عمر گزاری ہے، آپ بہتر جانتی ہیں، تو اب آپ بھی یہ کریں۔ وہ ہنستے ہوئے گویا ہوا تھا۔ اللہ خوش رکھے میرے بچے تجھے۔ میں نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے اسے دعا دی تو وہ مجھے سلام کرتا چلا گیا۔ اب مجھے اس کے لیے لڑکی تلاش کرنی تھی، تو بس میں اسی کام میں مصروف ہو گئی۔ کچھ دن بعد ہی میں نے ایک لڑکی پسند کر لی تھی۔ اب بات صرف سعد کی تھی کہ وہ پسند کر لے، آخر زندگی بھی تو اسی نے ہی گزارنی تھی نا۔
کئی دفعہ میں نے بات کرنے کی کوشش کی مگر وہ مصروف رہتا تھا، جس کی وجہ سے بات نہ ہو سکی۔ مگر آج میں نے سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو بات ضرور کروں گی، اس لیے میں جاگ رہی تھی۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ میں صوفے پر بیٹھی سعد کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو مجھے سامنے بیٹھا دیکھ کر پریشان میرے پاس آیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ امی جان، یہاں ایسے کیوں بیٹھی ہیں؟ اتنی رات ہو گئی ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ وہ فکر مند سا پوچھنے لگا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں میری جان، بس تم سے بات کرنی تھی، کچھ دنوں سے کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر تم مصروف تھے۔ میں نے پیار سے کہا۔ معذرت امی جان، کچھ دنوں سے کام بہت زیادہ تھا تو اس لیے آپ کے ساتھ بات نہیں کر سکا۔ اب بتائیں کیا ہوا، کیا بات کرنی تھی جس کے لیے آپ یوں بے آرام بیٹھی ہیں اتنی رات تک؟ وہ میرے پاس بیٹھتا شرمندہ سا بولا۔ ساتھ بیٹے، میں نے تمہارے لیے لڑکی پسند کر لی ہے، اب صرف تمہیں اسے پسند کرنا ہے۔ اگر تم پسند کر لو تو میں بات پکی کروں۔ میں نے خوشی سے کہا۔ آپ خوش ہیں؟ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بیٹا، وہ بہت اچھی ہے، بہت پیاری سی، معصوم سی، مجھے بہت پسند ہے۔ جب میں نے اسے دیکھا نا تو میرے دل نے گواہی دی تھی کہ وہ تمہارے لیے ہی بنی ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ تو پھر مجھے چھوڑے، بات پکی کرتے۔ میں خوش ہوں آپ کی خوشی میں، ہمیشہ کی طرح اس بار بھی وہ مجھے خوش کر گیا تھا۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ صبح ہوتے ہی نماز پڑھ کر تلاوت کے بعد میں معمول کے مطابق کچن میں آ گئی اور ناشتہ بنانے لگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سعد مجھے گلے لگاتے ہوئے بولا۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی سلام کرتا تھا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں نے بھی اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا۔ امی، ناشتہ تیار ہے؟ سعد نے جوس نکالتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بیٹا تیار ہے، تم بیٹھو میں لاتی ہوں۔ میرے کہنے پر وہ کرسی پر بیٹھ گیا اور ناشتے کے بعد آفس چلا گیا۔ میں گھر کا کام کرنے لگی۔ کام سے فارغ ہوتے ہی میں تبسم کے گھر چلی گئی۔ مجھے تبسم پسند ہے اور اب تو سعد نے بھی ہاں کر دی ہے خیر سے، اس لیے آج سے تبسم میری بیٹی۔ تو آپ مجھے اپنی مرضی بتا دیں۔ میں نے وہاں پہنچنے کے کچھ ہی وقت بعد کہا تو تبسم کی ماں کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ جی بہن، میری طرف سے بھی ہاں ہے، تبسم آپ کی بیٹی ہے، جب چاہیں لے جائیں۔ اس نے چہکتے ہوئے کہا، گویا ان کی مراد بر آئی تھی۔ میں تو بہت خوش تھی۔ تو ٹھیک ہے، پھر میں اگلے مہینے آ کر اپنی بیٹی لے جاؤں گی، امید ہے آپ کو اعتراض نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، ارے جی بہن، مجھے اعتراض نہیں ہے، آپ لے جائیے جب چاہیں۔ ان کی بات سن کر میں نے مٹھائی انہیں دی اور تبسم کو کھلائی اور تبسم کی دادی کو بھی دی، جو حیران پریشان سی بیٹھی تھی۔ میں نے غور نہیں کیا، شاید خوشی کی وجہ سے۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں وہاں سے آ گئی۔ سعد، میں نے بات پکی کر دی ہے، اگلے مہینے شادی ہے تمہاری اور تبسم کی۔ میں نے سعد کو دیکھتے ہی کہا، اتنی جلدی امی جان؟ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ سعد، تم نے ہی تو کہا تھا کہ تم راضی ہو۔ مجھے لگا وہ منع کر دے گا۔ نہیں امی، میرا وہ مطلب نہیں جو آپ سمجھی ہیں۔ وہ مجھے لے کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ تو پھر؟ میں نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جیسے آپ چاہتی ہیں کر لیں، مگر پلیز یوں اداس مت ہوں۔ وہ مسکرا کر کہتا ہوا اٹھا۔ امی جان، میں خوش ہوں بہت، بس اتنی جلدی کا سوچا نہیں تھا، تو اس لیے آپ بے فکر ہو کر تیاری کریں۔ وہ مجھے مطمئن کر کے چلا گیا۔ میں نے شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ تبسم کو ساتھ لے کر اس کی ساری چیزیں خریدی۔ وہ کچھ جھجک رہی تھی۔ شاید میرا رویہ اور اس سے رشتہ سوچ کر میں نے اس بات کو مکمل اگنور کیا ہوا تھا۔ سعد تیرا سگا بیٹا ہے نا؟ تبسم کی دادی کی بات پر مجھے جھٹکا لگا تھا۔ جی، آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ابھی وہ کچھ کہتی کہ تبسم کی امی آ گئی اور پھر میں وہاں سے آ گئی۔ مجھے بار بار تبسم کی دادی کی بات یاد آ رہی تھی۔ انہوں نے یہ کیوں پوچھا؟ شادی کی تیاریوں میں یہ بات بھول گئی تھی۔ دن گزرتے گئے اور شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ سب کچھ بہت اچھا گزرا۔ ہر فنکشن بہت سادگی سے کیا گیا تھا۔ تبسم ایک حسین لڑکی تھی، بلا شبہ وہ حسن میں اپنی مثال آپ تھی۔ میں نے دیکھا سعد کی نظر بار بار تبسم پر جا کر ٹھہر جاتی تھی۔ وہ بہت خوش تھا اسے پا کر۔ گھر آ کر مختلف رسموں کے بعد تبسم کو میں کمرے میں چھوڑنے گئی۔ تبسم بیٹا سعد مزاج کا بہت اچھا ہے، خوش مزاج ہے اور خوبصورت بھی میرے بچے، مگر پھر بھی اگر کبھی اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے معاف کر دینا۔ مجھے اپنی ماں سمجھنا، کوئی بھی پریشانی ہو مجھے بلا جھجک کہہ سکتی ہو۔ میں چلتی ہوں، کسی چیز کی ضرورت ہے تو بتا دینا۔ میں نے کہا اور چلی آئی۔ سعد کو کمرے میں جانے کا کہتے اپنے کمرے میں آ گئی اور سو گئی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب مجھے لگا کہ سعد کے کمرے سے جھگڑے کی آوازیں آ رہی ہیں۔
میں پریشانی میں اٹھی، جلدی سے کمرے سے نکلی۔ سارے مہمان ساتھ والے پورشن میں تھے تو کسی کو وہ شور سنائی نہ دیا۔ میں جلدی جلدی نکلتی سعد کے کمرے کے پاس گئی۔ ابھی دروازے پر دستک دیتی کہ سعد دروازہ کھولتا ہوا باہر نکلا۔ سعد، کیا ہوا ہے؟ کیوں جھگڑ رہے ہو؟ اس وقت میں نے پریشانی سے پوچھا۔ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی امی جان، مگر قصور آپ کا بھی نہیں، قصوروار تو یہ اور اس کے گھر والے ہیں جنہوں نے ہم سے اتنا بڑا سچ چھپایا۔ سعد غصے سے بول رہا تھا۔ ہوا کیا ہے؟ کیا چھپایا ان سب نے؟ کیوں اتنے غصے میں ہو تم؟ میں فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔ کچھ بھی ہو، مگر میں نے کبھی سعد کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا، اور وہ تو غصہ بھی بہت کم کرتا تھا۔ چھوڑیں امی، آپ آرام کریں، طبیعت خراب ہو جائے گی آپ کی۔ سعد مجھے میرے کمرے میں چھوڑ گیا اور جاتے جاتے سونے کی تاکید بھی کر گیا، مگر اب مجھے نیند کہاں آنی تھی۔ میں نے پوری رات کروٹ بدلتے گزاری۔ کیا ہوا تھا؟ کیوں سعد اتنا غصہ کر رہا تھا؟ کون سا سچ چھپایا ہے تبسم کے گھر والوں نے؟ یہی سوچ سوچ کر میرا ذہن معاف ہوتا جا رہا تھا۔ یہی سوچ میرے ذہن میں چلتی جا رہی تھی۔ کئی سوال تھے اور جواب ایک بھی نہیں۔ بہت سخت رات تھی جو بڑی مشکلوں سے کٹی، مگر مجھے کیا خبر تھی کہ ابھی تو اور سخت راتیں آئیں گی۔ میں صبح ہوتے ہی ان کے کمرے میں گئی جہاں تبسم بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ یوں لگتا تھا وہ پوری رات ایسے ہی بیٹھی رہی ہو۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھیں سرخ تھیں، شاید رونے کی وجہ سے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اٹھ گئی۔ سعد بھی فریش ہو کر واش روم سے نکلا، مجھے سامنے دیکھ کر میرے پاس آیا، سلام کیا اور معمول کے مطابق مجھے گلے لگایا۔ اپنی پیشانی آگے کی، میں نے اسے پیچھے کر دیا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں تبسم کے پاس گئی اور اس کا جھکا ہوا سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مجھے لگا جیسے کئی سوال اس کے ذہن میں ہوں۔ میں نے اس کی یہ حالت دیکھ کر اسے گلے سے لگا لیا اور خفگی سے سعد کو دیکھا۔ ہوا کیا ہے؟ کچھ بتاؤ کہ مجھے؟ میں نے ذرا سخت لہجے سے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا، وہی ہوا ہے جو نصیب میں تھا۔ آپ ناشتہ کریں پلیز، طبیعت خراب نہ ہو جائے آپ کی۔ اس نے مجھے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ تو پھر لڑے کیوں ہو اس معصوم کے ساتھ؟ میں نے سعد کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ چلیں ناشتہ کرتے ہیں، آئیں۔ وہ میرے سوال کو نظر انداز کر گیا تھا۔ میں نے پھر سے اسے دیکھا، وہ ایسا تو نہیں تھا۔ تبسم چلو، میں نے پلٹ کر تبسم کو کہا۔ وہ آ جائے گی، آپ چلیے۔ سعد مجھے زبردستی لے گیا۔ میں نے اسے کہا مگر وہ مسلسل نظر انداز کر رہا تھا۔ ناشتے کے بعد ولیمے کی تیاری شروع ہوئی۔ میں اور تبسم پارلر چلے گئے۔ اسے وہاں چھوڑتی میں واپس گھر آ چکی تھی۔ مہمانوں کو دیکھتی میں مسلسل رات والا واقعہ ہی سوچ رہی تھی۔ کیا ہو رہا تھا یہ سب؟ میں نے کام کے دوران خود سے سوال کیا۔ امی جان کیا سوچ رہی ہیں؟ سعد مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر پوچھنے لگا۔ کیا ہوا ہے سعد؟ میں نے پھر وہی سوال دہرایا تو مجھے بس دیکھتا رہا، پھر گہری سانس لیتا بولا، کچھ خاص نہیں ہوا امی جان، فکر نہ کریں، ٹھیک ہے، سب تیار ہو جائیں۔ وہ کہتا پھر بنا جواب کے چلا گیا۔ اب مجھے سچ میں ٹینشن ہو رہی تھی۔ آسمان کی طرف دیکھتی میں نے سب اللہ پر چھوڑا اور تیار ہونے چلی گئی۔ ولیمے پر نہ تو کل والی رونق سعد کے چہرے پر تھی نہ تبسم کے۔ میں بار بار ان دونوں کو دیکھتی مگر ہر بار ایک ہی سوال اٹھتا۔ ولیمہ بھی ہو گیا، سب مہمان چلے گئے، زندگی معمول پر آ گئی۔ سعد جلدی جاتا اور دیر سے آتا، یوں ہی سب چلتا رہا۔ میں نے کئی بار اسے بات کرنی چاہی مگر وہ انسنی کر دیتا یا نظر انداز کر جاتا۔ تبسم بھی چپ تھی۔ اس کی ماں نے پلٹ کر خبر ہی نہیں لی تھی دوبارہ۔ مجھے لگا وہ اس لیے دکھی ہے۔ جب میں نے سعد سے کہا کہ وہ اسے اس کے گھر لے جائے تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ مجھے دکھ ہونے لگا۔ کئی دفعہ رات کو ان کے کمرے سے جھگڑے کی آوازیں آتی مگر پوچھنے پر سعد بات ٹال دیتا۔ میرے پاس چپ ہونے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہ تھا۔ ایک دن سعد گھر پر تھا، اسے چھٹی تھی۔ میں نے کھانا اپنے ہاتھوں سے بنایا جو کہ سعد کی ہی فرمائش تھی۔ تبسم میرے ہی ساتھ تھی، وہ میری مدد کر رہی تھی۔ میں نے اسے کہا جا بیٹا سعد کو بلا لاؤ، تو وہ سر جھکاتی چلی گئی۔ میں واپس مصروف ہو گئی۔ سب کچھ تیار تھا، نہ جانے تبسم ابھی تک سعد کو لے کر کیوں نہیں آئی۔ میں نے خود سے سوال کیا، ہر چیز ٹیبل پر سیٹ کرتی بیٹھ گئی۔ اب صرف سعد اور تبسم کے آنے کا انتظار تھا۔ بہت سوچا انتظار کر لوں، پھر نہ جانے کس سوچ کے تحت میں ان کے کمرے کی طرف گئی۔ ہاتھ اٹھایا ہی تھا دستک دینے کو، جب اندر سے تبسم کے رونے کی آواز پر میں چونکی اور سعد کے چلانے پر میرا ہاتھ وہیں پر رک گیا۔ مگر سعد کی اگلی بات سن کر میرے پیروں کے نیچے سے جیسے زمین کھینچ گئی ہو۔ میرے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ اب سمجھ میں آیا کہ وہ بیٹا جو اتنا فرما بردار تھا وہ کیوں ایسا ہو رہا تھا، کیوں پہلی رات ہی وہ تبسم کو چھوڑ رہا تھا۔ مگر حیرت ہی حیرت اس بات کی تھی کہ وہ یہ جانتے ہوئے بھی تبسم کو ساتھ کے ظرف کے تحت رکھ رہا تھا۔ میں نے واپسی کے لیے قدم اٹھائے،
میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے، رکھتی کہیں اور جاتے کہیں۔ سعد کی بات میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ تم ایک خواجہ سرا ہو، میں پھر تمہیں ساتھ رکھ رہا ہوں، یہ کم ہے کیا جو تم یوں روتی سوتی شکل بنا کر رکھتی ہو؟ تمہاری وجہ سے میری ماں پریشان رہتی ہیں، مجھے بالکل برداشت نہیں ہے کہ میری ماں پریشان رہے یا کسی کی وجہ سے ذرا سا بھی اسے دکھ ہو۔ اس لیے یہ رونا دھونا چھوڑ کر ویسی رہا کرو جیسی باقی لڑکیاں شادی کے بعد رہتی ہیں، یہی بہتر ہوگا۔ سعد کی بات مسلسل سماعت میں گونج رہی تھی، کسی ہتھوڑے کی طرح مجھ پر برس رہی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کی زندگی برباد کر دی۔ مجھے اب سمجھ آ رہا تھا کہ تبسم کی ماں کی جلد بازی کے پیچھے کی وجہ کیا تھی۔ اس کی دادی یوں مجھے حیرت سے کیوں دیکھتی تھی؟ ان کے سوال مجھے اب سمجھ آ رہے تھے۔ تبسم اس سے گھبراتی کیوں تھی؟ اس کی عجیب سی حرکتیں، وہ باتیں، اب سب کچھ کھل رہا تھا۔ میں صوفے پر گر سی گئی تھی۔ امی جان! سعد کمرے سے نکلتا مجھے گرتے دیکھتے ہوئے چلایا اور میرے پاس آ گیا۔ امی جان کیا ہوا آپ کو؟ امی جان آپ ٹھیک تو ہے نا؟ طبیعت تو خراب نہیں ہوگی آپ کی؟ چلیں ہاسپٹل چلیں۔ وہ میری پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ مجھے معاف کر دو سعد بیٹا، میں نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تو وہ تڑپ گیا۔ کس چیز کی معافی امی جان؟ وہ جان کر بھی انجان بنا، میرا بیٹا مجھے اور بھی شرمندہ کر گیا تھا۔ میں نے تمہاری شادی… امی جان پلیز یوں معافی نہ مانگے، سعد نے کہا۔ نظر چراتا وہ مجھے میرا بیٹا نہ لگا۔ بیٹا مجھے نہیں تھا کہ وہ ایک ساتھ یہ سب میں نے کیا ہے، پلیز مجھے معاف کر دو بیٹے، میں نے روتے ہوئے کہا۔ نہیں امی آپ مت مانگیے معافی، آپ مجھ سے بڑی ہیں، میری ماں ہیں، پلیز جو ہوا بھول جائیں۔ وہ رونے لگا تھا، شاید اس کی برداشت ختم ہو گئی تھی۔ وہ میری گود میں سر رکھے رونے لگا تو میں نے بھی اسے اپنی آغوش میں چھپا لیا۔ اس کے بعد تبسم اپنے گھر چلی گئی۔ سعد سے طلاق وہ لے چکی تھی۔ میں نے کئی دفعہ سعد سے دوبارہ شادی کا کہا مگر وہ نہ مانا۔ آج تک وہ یوں ہی پھر رہا ہے، شادی نہیں کرتا۔ میں خود بہت پچھتاتی ہوں، کاش میں نے کچھ چھان بین کی ہوتی تو شاید یہ سب نہ ہوتا، مگر سچ تو یہ ہے کہ وہ سب قسمت کا لکھا تھا جو ہونا ہی تھا اور ہو چکا تھا۔ کبھی کبھی یہ سب سوچ کر میں رونے لگتی ہوں، کتنا برا ہوا تھا میرے بیٹے کے ساتھ، مگر کیا کیا جا سکتا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔